نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایک ایپیکس کمیٹی کا سٹرکچر ہے اس کے اوپر ذکر کیا تھا. نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی میں سب سے بڑا دخل اس وقت کی جو سیاسی قیادت کا اور فوج کا ایک پیج کے اوپر آنا تھا. گو کہ وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا اے پی ایس کا، جس کے بعد ہم لوگ مجبور ہوئے تھے کہ ہم بیٹھیں گے اور اپنے بچوں کا مستقبل انشور کریں گے کہ محفوظ کیسے بنانا ہے. آج بھی ویسی ہی صورتحال ہے. وہ اسکول کے بچے ہم نے شہید کروائے تھے، وہ بھی اس قوم کے بچے تھے، ہماری اولاد تھے. اور وہ جو روزانہ کسی چوکی، کسی ناکے، کسی سرحد کے اوپر جو فوج کے جوان اور افسر اور سپاہی شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی اس قوم کے بیٹے ہیں. تو اس کے اوپر سر جوڑے نہ بندہ تو پھر تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس بندے کی عقل کے، دانش کے اوپر اور حکمت عملی کے اوپر تھوڑا شک و شبے کا اظہار کرنا چاہیے. تو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد آرمی چیف کا ایک بیان سامنے آیا ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر. ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے. ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے. آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اس ایشو کے اوپر نہ کوئی اف ہے نہ بٹ ہے. آپ کو انشور یہ دہشت گردی ختم ہو. روزانہ آپ 5-7 لاشیں اٹھا رہے ہیں. تو یہ شہداء کی تعداد، فخر تو ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو روک نہ سکیں دہشت گردی کو، ان حملوں کو، تو یہ ہمارے شدید بہت بڑا چیلنج ہے ہماری اہلیت کے اوپر. کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اف بھی ہے اور بٹ بھی ہے، کیونکہ یہ آپ انکنسسٹنٹ پالیسی نہیں لے کر چل سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے جلائے ہیں. وہ فاسفورس پھینک کے استانی تھی شاید ان کو، پرنسپل تھی اسکول کی. جی آپ سوچیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ ہمارے دشمن ہے اور دوسرے دن کہیں گے تو ہماری فیبرک، کلچرل فیبرک کا حصہ ہے، انہیں تو ہمیں واپس لا کے آباد کرنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو انکنسسٹنسیز ہیں ان کو ریموو کرنا ہوگا. اگر آپ نے اربوں روپے لگا دیے، بلکہ اربوں ڈالر لگ گئے، آپ نے ضرب عضب کی، آپ نے رد الفساد کیا، آپ نے اتنی قربانیاں دیں، آپ نے لوگوں کو یہاں پہ جو سیل تھے، سلیپر سیلز، ان کو ختم کیا، آپ نے وہ لوگ جو دہشت گردی کرتے تھے ان کو نکال بھگایا یا پکڑ لیا، پھر آپ کی پالیسی بدل گئی. پھر ایک حکومت تبدیل ہوئی تو پالیسی یہ ہوگی کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ اسٹیٹ کی یہ تو ہماری فیبرک کا حصہ ہے، یہ ریاستی ناقص پالیسی انہیں کا تو ہمیں دخل ہے. واپس لا کے آباد کرنا ہے. تو میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ثابت قدم رہنا پڑے گا نا. جو بھی آپ نے پالیسی لے کر چلنا ہے اس پہ ثابت قدم رہیں. اور جب آپ نے یہ تمام رد الفساد اور یہ تمام مارکے کیے، اس کے بعد 3-4 سال رہا نا سکون جی. اس کے بعد نہیں ہوئی نا دہشت گردی. ایسا تو نہیں کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کام نہیں کرتی، لیکن جب آپ کی اسٹریٹجی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، ابھی وہ کام کرنا شروع کرتی ہے تو ہم ایک نئی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ifs and buts نہیں. ifs and buts اس میں نہیں کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ifs and buts نہیں. لیکن ہماری جو ریاستی پالیسیز ہیں، جس طرح ہم ٹرن کرتے ہیں، جس طرح کو 1-2 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ پورا مقدمہ جو ہے اس کو صفر کر دیتے ہیں، یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. یعنی وہ لوگ جن کو دہشت گردی پہ، ہمارے بچے جلانے پہ سزائیں ہوئی تو ان کو چھوڑ دینا، کیسے چھوڑ دینا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس پہ میرے خیال میں سب کو مل کے، تمام سیاسی جماعتوں کو، وہی اب میں دوبارہ اس کو گھما کے واپس پارلیمان میٹرو پرنسپل جن لوگوں نے چھوڑا تھا ان کو آنسریبل ٹھہرانا چاہیے. جی یہ آپ ریاستی ٹھیک ہے، ناکامی کے مترادف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کوسچن کر سکتے ہیں، اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ انہوں نے کیا تھا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی پرائم منسٹر اس نے کیا تھا. لیکن دونوں ذمہ دار. لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ہم سارے تو مل بیٹھ سکتے ہیں نا جی. بالکل دیکھیں نا، ایک مومنٹم، سیاست جو ہے وہ مومنٹم کا نام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جس طرح آپ پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ دیکھیں وہ بہت طاقتور ہیں، ان کی مرضی کے بغیر تو آپ بیٹھیں گے بھی نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں سچی ہوں گی. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ ہمارے مل بیٹھنے سے ایک مومنٹم تو پیدا ہوگا نا. اب یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ لوگ سن ہی رہے ہیں نا، تو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کوئی بات ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنی جانی چاہیے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم مل بیٹھیں، یہ تمام باتوں کے اوپر ایک آپس میں کنسنسس ڈرا کرنے کی کوشش کریں، پارلیمان کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں، لوگوں کو تھوڑا سا، جس طرح ہم نے ملائن کیا ہے اپنے آپ کو، اپنی پارلیمان کو، اپنی جمہوریت کو. اور یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے،
لیکن جب آپ اپنے اوپر مقرر کر لیں کہ میں نے اس کو تباہ کر دینا ہے، میں نے کہنا ہے کہ اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے، یہ کوئی فورم ہی نہیں ہے، یہ کوئی سیاست ہی نہیں ہے، جمہوریت کوئی چیز ہی نہیں ہے، الیکٹیبلز کچھ ہیں ہی نہیں سوائے چوروں کے، تو پھر گڑبڑ ہو جاتی.